وأصلي وأسلم على رسوله الأمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین محترم، معزز سامعین، محترم مشاہدین، آج کی یہ مجلس حج کے ایام کے بعد کی پہلی مجلس ہے، جس میں ہمارے پاس دو طرح کے لوگ موجود ہیں. ایک تو وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا کی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور حج کی برکات اور حج کی رحمتیں انہیں نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین. اور دوسرے وہ لوگ جو حج کے خواہش مند تو تھے یا ہیں، لیکن حج کا موقع نہیں ملا. ہم ان کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو اپنے دلوں کے اندر یہ تمنا پال رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے اسباب اللہ تعالیٰ غیب سے اللہ تعالیٰ بنا دے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ حج آسان کر دے اور ان کی تمنائیں پوری ہو جائیں اور اللہ ان کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین. حج کی فضیلت کے اعتبار سے دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، جو من حج، جس نے ایسا حج کیا، ولم یرفث ولم یفسق، جس حج کے اندر نہ اس نے کوئی بے حیائی کا کام کیا، جنسی کوئی کام نہیں تھا، شہوت کا کوئی کام نہیں تھا، اور اسی طرح اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی. یہ دو صفتوں والا حج، دو چیزوں سے جس میں انسان بچا ہوا ہے حج کے اندر. رجع کیوم ولدتہ، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، مطلب گناہوں سے پاک و صاف ہو کر. اور علماء نے فرمایا کہ اس میں توبہ شامل ہونا چاہیے، کیونکہ بڑے گناہوں کا اعتبار توبے سے ہے. اگر ظلم سے متعلق کوئی چیز اگر ہے تو ظلم کا وہ مداوع کرے، جو کچھ اس نے مال لیا ہے وہ مال لوٹ آئے، یا جس پر جو ہے اس نے ظلم کر دیا اس کو راضی کر لے، اسے معافی مانگ لے. یہ بندوں سے متعلق، لیکن عمومی طور پر کیا گناہوں سے وہ پاک ہو کر لوٹتا. یہ ایک فضیلت ہے. دوسری فضیلت کیا ہے؟ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہ بھی حدیث ثابت ہے. دونوں جو بخاری مسلم کے احادیث ہیں. مقبول حج جو نیکیوں والا حج، مبرور کا مطلب نیکیوں والا حج، جس کے اندر نیکیاں نیکیاں، کوئی گناہ نہیں ہے. اب اس کا بدلہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے، مطلب وہ بندہ جنتی ہے. اب ظاہر سی بات، جس کی گناہ معاف ہو وہ کہاں جائے گا؟ جنت ہی جائے گا. تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ ثواب کے اعتبار، ریوارڈز کے اعتبار سے الگ الگ چیز بتائی گئی. اس کے ایک حدیث میں بتایا گیا گناہ معاف کر دیے گئے اس کے، ماں کے پیٹ سے جیسے باہر بچہ آیا ویسے اس حالت میں وہ بندہ پہنچتا ہے واپس. اور دوسرا کیا ہے؟ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت اللہ نے اس کا عطا کر دی. اب یہ دونوں جو فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں اس بندے کو ہیں جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا. اب قبول کس کا ہوا کس کا نہیں ہوا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. دنیا کے اعتبار سے ہم حکم لگائیں گے بھئی اس بندے کا حج ہوا نہیں ہوا، لیکن حج قبول ہوا نہیں قبول ہوا اس کا حکم نہیں لگا سکتے. حج ہونا نہ ہونا، بھئی اس کا حج، یہ بندے کا حج مکمل ہو گیا، جس نے اپنے ارکان پورے کیے، واجبات پورے کیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کہیں گے کہ بھائی جس نے ارکان پورے کر لیے، واجبات پورے کر لیے، اور حتی الامکان اس نے رسول اللہ سے طریقے کو فالو کیا، اس کا حج مکمل ہو گیا، اس کا فریض حج ادا ہو گیا. لیکن اس بندے کا حج قبول ہوا یہ کون سرٹیفائی کرے گا؟ یہ تو کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اب اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس بندے کا حج اس نے قبول کیا، کس کا نہیں قبول کیا. تو بندہ حج کرنے کے باوجود بھی قبولیت کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ اٹکا ہوا.
امید ہے، دعائیں ہوں گی، بندہ دعائیں کرے، امید رکھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن یہ حج جس بندے نے کیا اس سے فریض حج ادا ہو گیا، بات واضح، چاہے قبول ہو نہ قبول ہو وہ مسئلہ دوسرا، لیکن حج کی استطاعت اس کو ملی، حج اس نے کر لیا، تو شرعی اعتبار سے ہم کہیں گے اس نے فریض حج ادا کر دیا۔ اب حج کا جو اجر و ثواب ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دے اس کو، اگر قبول کر لیا تو پھر یہ چیز بھی اس کو مل جائے گی، گناہوں کی معافی بھی مل جائے گی اور جنت میں داخلہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب جن بندوں نے حج نہیں کیا، حج کی خواہش ہے، تمنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کے دل کے اندر تمنا رہتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو یہ تمنا رکھے ہوئے ایک ایک پیسہ اکٹھا کرتے ہیں حج کے لیے، کئی سالوں کا ان کا خواب ہوتا ہے جو کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی پورا ہوئے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، تمنا دل ہی کے دل کے اندر جو مر جاتی ہے۔ اب ایسے کروڑوں لوگ ہیں، بلکہ لاکھوں لوگ ہیں، اصل کے اعتبار سے ان پر حج فرض نہیں ہوا کیونکہ استطاعت نہیں ملی، اور کچھ لوگوں کو استطاعت ملی بھی ماشاءاللہ، لیکن کیا ہے آخر وقت میں ویزے کینسل ہو گئے، خاص طور یہ اس مرتبہ جو کٹوتی جو ہوئی عدد کی، تو اس میں کئی لوگوں کے استطاعت ہونے کے باوجود بھی، پیسے بھرنے کے باوجود بھی حج پہ آنا نصیب نہیں ہوا۔ اب ایسے لوگ جن کی دلوں کے اندر یہ تڑپ ہے، تمنا ہے، رب کی رحمتیں یہ ہیں کہ یہ رب اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، یہ رب رحیم ہے، رب رحمان بھی ہے، رب رحیم بھی ہے، رب رؤوف بھی ہے، رب ودود بھی ہے، چاہنے والا رب ہے، رافت و محبت والا رب ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے اپنے احباب کو، ہمیشہ ہم جو لوگوں کو اللہ سے ڈراتے ہیں اللہ عذاب دے گا، شدید العقاب ہے، شدید العذاب ہے، جہنم میں پھینک دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ تو ایک پہلو ہے، ورنہ اس پہلو پر جو ہے غالب جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفتیں ہیں جو صفت رحمتیں، لوگوں کو اشتیاق دلائیں، رب کی طرف کھینچ کر لائیں، رب کی رحمتوں کی طرف۔ وہ رب چاہنے والا رب ہے، رؤوف الرحیم ہے، ودود کریم ہے، چاہنے والا، کرم کرنے والا، عزتیں بخشنے والا، نعمتوں سے سرفراز کرنے والا، بن مانگے دینے والا، ہماری حاجتیں کیا ہیں ہم سے زیادہ وہ رب جاننے والا اور وہ عطا کرنے والا، بن مانگے بھی جو کئی وہ چیزیں اس رب نے دی ہیں، دے رہا ہے، دیتا رہے گا، جو ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہماری وہ حاجت ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو عطا کر رہا ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے۔ مومنوں کے ساتھ رحمت خاصہ کا جو معاملہ ہے وہ اس کی رحیمیت ہے۔ تو اس رب کے ساتھ محبتیں ایسی ہوں جو مخلوق میں سے کسی کے ساتھ نہ ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت کرنے والے، شدید ترین، اشد جو ہے یہ صیغہ ہے مبالغہ کا، سپرلیٹو ڈگری، اس سے بڑھ کر کچھ کوئی اور ہے ہی نہیں، سب سے جو ہائیسٹ جو رینک محبت کی، ہائیسٹ جو لیول ہے وہ ہونا چاہیے، وہ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ مطلب انسان مخلوقات میں جن سے بھی محبت کرتا ہے، چاہے بیوی ہو، بچے ہوں، والدین ہوں، جو بھی جن سے بھی محبتیں ہیں، بلکہ رسول سے جو محبت ہے اس سے بھی زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ اصل میں حقیقی منعم وہی ہے، حقیقی جو انعام جو بندوں کے حاجتوں کے مطابق بلکہ ان کے حاجتوں سے زیادہ دینے والا ہے وہی رب ہے، تو اس سے محبت کا معاملہ۔ تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام بندوں پر اور خصوصیت کے ساتھ ایمان والے بندوں پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اب حج کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں گے، کئی لوگ حج کیے، ہماری دعائیں اللہ قبول کر لے ان کے حج کو، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حج کیا لیکن ان کا حج جو ہے
انہیں کے منہ پہ دے مار دیا گیا ہو. کیوں؟ نہ انہیں اس کا پتہ ہے کہ ارکان کیا ہیں، کیا چھوٹے ارکان، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ واجبات کیا چھوٹے. بھائی کیا کیا آپ نے؟ میں نے حج کر لیا. کیا کیا؟ جب سب لوگوں نے کیا ہم نے بھی کر لیا. 24/7 کنکریاں مار رہے ہیں لوگ، ہم بھی جا کے مار کے آ گئے. مبیت مزدلفہ جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں سے گزر کے نکل کر آ گئے. کئی ایک واجبات چھوٹی گئے، انہیں پتہ بھی نہیں. سب نے کیا، ہم نے کیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز ختم ہونے کے بعد کسی کی نماز اللہ تعالیٰ آدھی قبول فرماتے ہیں، پوری نہیں. کسی کی ثلث 1/3، کسی کی ربع 1/4، کسی کی عشر 1/10، اور کسی کی تو پوری کی پوری اسی کے منہ پہ دے ماری جاتی. سب نے نماز پڑھی، نماز سب نے پڑھی. ممکن ہے 1000 آدمی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی کی قبول ہوئی، کسی کی نہیں قبول ہوئی، کسی کی آدھی قبول ہوئی، کسی کی پاؤ. کیسے؟ کیوں؟ سب نے وہی رکوع کیا، اسی امام کے پیچھے نماز پڑھے، سب نے وہی سجدے کیے، تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک وہی نماز ادا ہوئی. لیکن یہ کیٹیگریز کیوں؟ یہ اختلاف کیوں؟ کس اعتبار سے؟ اب یہاں پر اللہ دیکھتے ہیں کہ بندے کا اخلاص کیا ہے. یہ نماز کیوں ادا ہوئی، کس مقصد سے بندے نے ادا کیا، اور پھر اس میں کیفیت کیا تھی، خشوع و خضوع کیسے تھا، اللہ کا ڈر کیسے تھا، اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات اس کے اندر کتنی حد تک امپلیمنٹ کی گئی، طریقہ رسول کیا تھا. یہ کسی امام کی نماز تھی یا رسول کی نماز تھی؟ کہیں مسلک کی نماز تو نہیں ہے، کہیں مذہب کی نماز تو نہیں ہے، کہیں بزرگوں کی نماز تو نہیں ہے کہ ہمارا خاندانی اسی طرح طریقہ چل رہا، جی ہم بھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں. اب یہ ان سب چیزوں کی کیا ہے، یہ ویلیویشن ہوتا ہے. ویلیویشن کے بعد پھر نتیجہ نکالا جاتا ہے اس کی قبول ہونا ہے نہیں قبول ہونا ہے. قبول ہوگی تو آدھی قبول ہوگی یا پاؤ قبول ہوگی. نماز وہی ہے، بظاہر وہی ہے، لیکن کیفیات کے اعتبار سے، طریقے رسول کی اتباع کے اعتبار سے معاملات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اور اجر و ثواب بھی بدل جاتا ہے. اسی طرح حج کا معاملہ بھی، لاکھوں حج کی، لیکن ان لاکھوں میں سے پتہ نہیں کتنے ہزار کا قبول ہوا، حالات کے اعتبار سے، کیفیات کے اعتبار سے. لیکن ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کا حج اللہ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان خطاؤں کو درگزر کر دے جو حاجی حضرات نے اپنے حج کے درمیان میں خطائیں کی ہیں. اللہ معاف فرمائے اور سب کو اللہ جنتوں کا مستحق بنا دے. لیکن رب کی رحمتیں اتنی ہیں کہ جنہوں نے حج نہیں کیا ان کو بھی رب یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے گھر بیٹھے حج کا اجر حاصل کر لو. وہ راستے و طریقے ہم نے رکھے ہیں. اب وہ کتنے راستے ہیں، یہ کتنے اعمال ہیں، اگر دیکھا جائے احادیث کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو 10 اعمال ایسے ہیں جن کو آپ اپنے مقام پر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں اور اللہ کے پاس حج کا اجر حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ حج کا اجر کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن اس سے فریض حج جو ہے پورا نہیں ہوگا. اس کو یاد رکھیں. ہاں بھائی میں نے یہ عمل کر لیا، مجھے حج کا اجر مل گیا، ختم ہو گیا، اب میرا فریضہ ادا ہو گیا. نہیں، فریضہ ادا نہیں ہوتا. لیکن اجر جو ہے، اس حج کا جو اجر ہے وہ اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے. لیکن اگر مستطیع بن گئے آپ شریعت کی نظر میں تو پھر آپ پر کیا ہوگا، وہ فریضہ آپ کو ادا کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے اجر حقیقی ہے جو حج کے عملی حج کی صورت میں آپ کو ملتا ہے. اور دوسرا جو ہے اجر فضلی ہے، یہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے عطا کرتے ہیں، اجر عطا کرتے ہیں. لیکن یہ فضل جو ہے یہ اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے جو آپ کو حاجی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس زمرے میں لاتے ہیں اجر کے اعتبار سے. لیکن حقیقی حاجی کون ہے؟ جو
استطاعت جس کو مل گئی وہ حج کرے گا تو پھر وہ حقیقی اجر کا مستحق بنے گا۔ تو دونوں میں فرق ہے، ایک اجر حقیقی ہے، ایک اجر فضلی ہے۔ اور ایک اور اعتبار سے علماء نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہ ایک جو ہے اجر الجزا ہے، ایک اجزا ہے، ایک جزا ہے، ایک اجزا ہے۔ جزا کیا ہے؟ آپ کو اللہ اجر دے دیتے ہیں، جزا دے دیتے ہیں، کہتے ہیں نا ہم لوگ بھائی اللہ جزا خیر دے آپ کو، اللہ جزا دے آپ کو، مطلب بدلہ دے۔ ایک اجزا ہے، اجزا کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر جو فرضیت ہے اس فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ تو دونوں میں فرق ہے، جو مستطیع ہوگا اور حج کرے گا تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ حج کیا ہوگا؟ اجزا بن جائے گا۔ جو مستطیع نہیں ہے اور اپنی جگہ ان اعمال کو کر رہا ہے، جو اعمال آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، تو اب ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو بدلہ دے گا وہ کیا ہے؟ جزا، حج کی جزا آپ کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اب یہ چیزیں جو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ یہ ہم میں کا ہر آدمی اس کو لے سکتا ہے، بلکہ روزانہ لے سکتا ہے، بلکہ دن میں 5 حج کر سکتا ہے۔ اب وہ بولیں گے دن میں 5 حج، اللہ کے اجر کی کمی نہیں ہے بھائی۔ میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ بڑی رحمتوں کے مالک ہیں، دینا چاہتے ہیں بندے کو لیکن بندہ لینا نہیں چاہتے، یہ مسئلہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اللہ تو دینے کے لیے بہت آگے ہے، بہت مہربان ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم داخل نہیں ہونا چاہتے، اور کئیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھائی اب داخل ہونے کے دروازہ کھلا ہے، یہ بھی نہیں پتہ، یہ مشکل ہے۔ تو ذرا دیکھیں ہم 1 بائی 1 چلتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو نیت کے اعتبار سے بندہ حج کا اجر پا سکتا ہے۔ اب ایک بندہ آپ لوگ میں سے حج کو گیا، اب دوسرا بندہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اگر وہ یہ نیت رکھتا ہے کہ یا اللہ اگر تم مجھے مال دے تو میں بھی حج کر لوں گا، اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو میں بھی حج کر لیتا، صرف یہ اس کی نیت، یہ اس کی تمنا جو ہے اس کو اس حاجی کے برابر کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فضل، کتنا بڑا فضل ہے۔ تو نیتیں جو ہیں اعمال کو ویلیوڈ بھی بناتی ہیں، اور یہی نیتیں کیے ہوئے اعمال کو ڈیگریڈ بھی کر دیتی ہیں۔ نیت کے اندر کھوٹ ہو تو وہ عمل مکمل ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی نظروں میں بڑی شان والا عمل ہے، واہ واہ کر رہے ہیں لوگ، اش کر رہے ہیں، لیکن نیت کے اندر جو وہاں پر خرابی تھی، دکھاوا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اسی کے منہ پہ دے مارتے تھے، قبول نہیں۔ اب ایک بندہ عمل نہ کرنے کے باوجود بھی صرف نیت اس کی تھی، نیت صادقہ تھی، سچی نیت تھی کہ اللہ اگر مال ہوتا تو میں بھی حج کر لیتا، تو نے مجھے مال نہیں دیا، اور نیت یہ کر رہا کہ اگر آگے مجھے مال مل جائے تو میں بھی حج کر لوں گا، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اس حاجی کے برابر اس کا اجر عطا کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کننا مع النبی فی غزوۃ، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیں غزوے میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ رجالا، کچھ لوگ تمہارے ساتھ نہیں چلے لیکن مدینے میں موجود ہیں، تمہارے ساتھ اس غزوے میں نہیں آئے لیکن مدینے میں موجود ہیں۔ فرمایا کہ ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا ما كانوا معكم حبسهم المرض، تم جس وادی سے بھی گزرے، جس راہ سے بھی تم چلے، وہ لوگ تمہارے ساتھ برابر تھے، اجر میں شریک، ان کو آنے سے روکا ان کے مرض نے، اور ایک روایت میں حبسهم العذر، عذر نے، ان کے لیے شرعی عذر تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تمہارے ساتھ، لیکن اجر میں برابر، تمہارا قدم قدم جہاں بھی چل رہا ہے، قدم قدم کی شرکت اجر کے اعتبار سے ان کی بھی برابر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک انسان صحت کی حالت میں جو اعمال کرتا، مریض ہو گیا،
نہیں کر سک رہا. صحت کی حالت میں جو اعمال کر رہا تھا نا، مرض کی حالت میں نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتے جو کر رہا تھا. ایک انسان سفر کی حالت میں موجود ہے، لیکن سفر سے پہلے جو بھی وہ نیک اعمال کرتا رہا وہ سفر میں نہیں کر سکا، سفر کی وجہ سے نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو سفر سے پہلے جو کام کرتا تھا، جو اعمال کرتا تھا، اس کا برابر اللہ اس کو اجر عطا کرتا. یہ اللہ کی رحمتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، من سأل الشہادۃ صادقا، جو سچے دل سے اللہ کے پاس شہادت مانگتا ہے، یا اللہ تو مجھے تیری راہ میں شہید کر، شہادت عطا فرما. کیونکہ بہت اونچی موت ہے اللہ کے راہ میں. کیوں؟ بندہ مرتا ہے، سب کو مرنا ہی ہے، کوئی بھی یہاں زندگی کے لیے نہیں آیا مرنے کے لیے، پیدا ہوا موت کے لیے. اب وہ گننا ہے اس کو، اتنے گھنٹے، اتنے دن، اتنے سال، اتنے مہینے، جب تک اللہ نے عمر پوری نہیں کر دی اس کو موت نہیں دی. تو جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کو مرنا ہی مرنا، کسی کی بقا نہیں ہے. لیکن انسان مرتا ہے اپنے مقصد کے اعتبار سے، اپنے کاموں کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے اس میں مشغول ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے اس. اور شہید کون ہے؟ جس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی اللہ کی خاطر. مرنے میں فرق ہے. ایک اپنے لیے مرتا ہے، دوسرا رب کے لیے مرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو اللہ تعالیٰ نے زندگی والا اللہ نے قرار دیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ. ان کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں تمہارے ان کے رب کے پاس. تو یہ سب سے اونچی موت، شہادت والی موت. اب ایک بندہ صدق کے دل سے تمنا کرتا ہے کہ اس کو شہادت مل جائے، وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ. اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کی وجہ سے سچے دل سے جو ہے وہ تمنا کر رہا ہے، وہ خواہش کر رہا ہے، وہ نیت رکھا ہوا ہے کہ اس کو موت آئے شہادت والی. اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا جو مقام ہے اس میں اللہ پہنچا دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے شہیداً فی سبیلک وفی بلد رسولک. دو دعائیں ایک ساتھ کرتے تھے. اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا کر، لیکن شہادت مجھے باہر نہیں چاہیے، تیرے رسول کی رفاقت میں چاہیے، مجھے مدینے میں چاہیے. لوگ بولتے یہ کیسی دعا ہے، مدینہ تو اسلامک اسٹیٹ ہو گیا، اب یہاں پر تو شہادت کا کوئی راستہ نہیں. شہادت کے لیے غزوے میں جنگ میں جانا ہے، اور جنگ جو مدینے کے باہر ہوگی، یہ کیسی دعا. لیکن حضرت عمر کو پورا یقین تھا کہ دعا قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، شہید بھی بنایا، نبی کا پڑوسی بھی بنا دیا. ہوا نہیں ہوا. تو الغرض بندے کی جو نیت ہے نا، یہ نیت وہ ہے جو بندے کے عمل کو اونچا کرتی ہے. اب بندہ اگر حج کی نیت اگر رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ اگر حج وہ نہ بھی کرے تو بھی اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو حاجیوں میں شمار فرمائیں گے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، دوسرا عمل، فرض نمازوں کی محافظت، فرض نمازوں کی پابندی. حج جو فرض ہوا، کیسے فرض ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا، حکم ہوا کعبۃ اللہ بناؤ، بنا دی. بنا دینے کے بعد حکم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، ندا دو.
تو حکم اللہ کا مؤذن بنے ابراہیم علیہ السلام، ندا دی یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، آؤ حج کرو، ندا۔ اب اس ندا کو جو قبول کیا، لبیک یا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوا۔ کیا حاضر ہوا؟ کیوں بھائی حاضر ہوا؟ کون بلائے تجھے؟ کہاں سے حاضر ہوا؟ ندا ابراہیمی، مؤذن ابراہیم علیہ السلام بنے تھے نا، بلائے نا، اب ان کی پکار کو قبول کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوا، اس اقرار کے ساتھ حاضر، لا شریک لک لبیک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اس اقرار کے ساتھ میں حاضر ہوا۔ تو مؤذن یہ ابراہیم ہے، ندا ابراہیمی ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا زندگی میں ایک بار، اور وہی اللہ پکار رہا ہے ہر مسجد کے مؤذن کے ذریعے سے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ایک دن میں ایک بار نہیں، 5 مرتبہ وہ مؤذن پکار رہا ہے۔ ندا دینے والا وہی رب ہے، پکارنے والا اس کا مؤذن ہے، پھر بھی جو ہے اس کان سے ہم سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک زندگی میں ایک مرتبہ کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تمنا رکھے ہوئے ہیں، جو استطاعت میں جو نہیں ہے وہ بھی جو چوری چھپے ادھر سے ادھر سے چھپ چھپا کے اندر جانے کی کوشش کر رہا۔ حج فرضی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی چوری والے حج لوگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، جس فرض کو بندہ ادا کرنا ضروری ہے، اس پر یہ نمازیں جو فرض ہو رہی ہیں، ہر مرتبہ مؤذن پکار رہا، وہی رب بلا رہا، اسی رب کا حکم ہے، اور اسی رب کی ندا دینے والا یہ مؤذن کو اللہ نے مقرر کیا، حی علی الصلاح، نماز کو آ جاؤ نماز کی طرف، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کیسی ہماری مسلمانیت؟ سوچیں ذرا، جو استطاعت میں ہمارے ہے، جو کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، اور جو استطاعت میں ہے ہی نہیں اس کے لیے جو ہے ہم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو نمازوں کو پکارنے والا یہ مؤذن، اس کی ندا کو لبیک کہتے ہوئے جو انسان نکلے گا نا نماز، فرض نماز کے لیے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کا اجر دیا۔ دیکھیے اللہ کی رحمت، 5 مرتبہ اگر آپ جا رہے ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے، مؤذن کی پکار کو قبول کرتے ہوئے آپ جماعت میں حاضر ہو رہے ہیں، تو 5 مرتبہ آپ نے حج کیا، اللہ نے وہ اجر آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم میں سے کئی سارے اس کو لینے کے تیار نہیں رہتے۔ سنیے حدیث کو، حضرت ابو امامہ کی حدیث، ابو داؤد کے اندر علامہ البانی نے صحیح کہا، فرمایا من خرج من بیتہ، جو اپنے گھر سے نکلے، متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، وضو کے ساتھ، جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلے، مقصد کیا ہے؟ فرض نماز کی ادائیگی مسجد میں جماعت کے ساتھ، جو اس مقصد سے نکلتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، تو اس کا اجر کیا ہے؟ احرام باندھا ہوا جو حاجی ہے اس کو جو اجر مل رہا ہے وہی اجر اس کو مل رہا ہے۔ کس کو؟ یہ بغیر احرام کے جو جا رہا نا، جو مسجد کو جا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ، جو احرام باندھا ہوا جو حاجی ہے اس کو جو اجر ملے گا، اس کو اجر اللہ عطا کرتے ہیں، وہی اجر اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرتے ہیں۔ 5 مرتبہ اگر جا رہا ہے تو 5 مرتبہ وہ حج کو نکلا، کم ہے۔ ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ، اور جو ضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے، تسبیح سے مراد کیا ہے؟ یہ نفل ہے، جو ضحیٰ کی نفل پڑھنے کے لیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفل پڑھی وہ سنت ہے۔ نفل کیا ہے؟ نفل کس کو کہتے ہیں؟ جو زائد ہو۔ کس سے زائد ہو؟ جو فرض سے زائد جو بھی ہے نفل میں داخل ہے، جو فریضے سے جو بھی زائد ہو گئی وہ کس میں داخل ہے؟ نفل میں داخل، اور وہ نفل جو نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی وہ سنت ہے۔ آپ نے کہہ دیا پڑھ لو کر لو تو پھر کیا ہے؟ عمومی نوافل ہے، لیکن آپ نے پابندی سے ادا کی ہے تو پھر وہ سنت مؤکدہ بن گئی۔ آپ نے پابندی نہیں فرمائی تو سنت غیر مؤکدہ۔ تو نبی علیہ السلام نے جو نوافل کیے ہیں وہ سنت میں داخل ہو، لیکن نفل میں ہی داخل ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی سنت نماز ہے، آپ نے نیت کے لیے نفل کی،
تو بھی ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فریضے سے زائد چیز ہے جو نفل میں داخل ہے. تو نفل سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ تسبیح الضحیٰ یعنی ضحیٰ والی نفل. اور جو نکلا ہے وہ اسی نماز کو ادا کرنے کے لیے نکلا ہے. نماز کے نکلی، یہ نہیں کہ بھائی وہ گیا تھا کسی دوست کے لیے نکلا پھر جو ہے وہ نماز پڑھ لیا اس نے، وہ نہیں، نکلا اسی مقصد سے نکلا. فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ. تو اس کا اجر کیا ہے؟ جو نفل کے لیے نکلے اس کا اجر کیا ہے؟ عمرہ کرنے والے کا اجر. نفل کے لیے نکلتا ہے تو عمرے کا اجر، فرض کے لیے نکلتا ہے تو حاجی کا اجر. اور کتنی چاہیے رب کی رحمت؟ اور چاہیے؟ دے رہا، کوئی لمٹ نہیں ہے دینے کی. لیکن ہمارے پاس جو ہے، ہم تو ماشاءاللہ جو ہے مال جمع کرنے میں کبھی تھکتے نہیں ہیں، لیکن نیکیاں جمع کرنے میں تھوڑا سا ہو گئے، بس کافی ہے. بہت پڑھ لیا میں نماز بولتا ہوں، بہت اجر مل گیا مجھے. یہ ہماری حالت ہے. تو رب کریم دے رہا ہے. اور پھر اسی حدیث کے بعد بھی آتی ہے وَصَلَاةٌ عَلَىٰ إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ. اللہ اکبر. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان میں کوئی بیکار بات، بیہودہ بات، لغو نہیں ہونا. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان میں رب کی اطاعتیں ہی ہیں، تسبیحات ہیں، اچھی باتیں ہیں. اب مغرب پڑھ کے آ کر بیٹھ گئے، اب عشاء تک جو ہے آپ اللہ کے دین کی باتوں کو سن رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں ہوا، غلط بات نہیں ہوئی. ابھی مغرب سے عشاء کے درمیان میں جو آپ بیٹھے ہوئے نا، اللہ کے رسول ارشاد فرمائے کتاب فی علیین. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان میں اگر کس نے کوئی غلط بات نہیں کی، غلط کام نہیں کیا، لغو کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ علیین میں اس کو لکھ دیتے ہیں. اور علیین کیا ہے؟ کلا ان کتاب الابرار فی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. اللہ اکبر. اعلیٰ درجہ علیین کا درجہ، انبیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، صالحین کا، یہ سب سے بلند درجہ ہے جس میں اللہ لکھتے ہیں ان لوگوں کا ریکارڈ. ان کی فائل سے وہاں جمع ہوتی ہے، ان کا مرتبہ وہ ہوتا ہے. صرف دو نمازوں کے درمیان میں اگر جو ہے آپ کچھ غلط کام نہیں کیے، لوگوں کام نہیں کیے، رب کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کیے، تو اللہ یہ درجہ عطا کرتے ہیں. پا سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خاص بندوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے جو اس طرح کے درجات کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 3، یہ بھی ایک معمولی کام ہے جو ہم سے نہیں ہو پاتا، لیکن اس میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حج اور ایک عمرہ دونوں، اب تک تو صرف حج کی بات آ رہی تھی یا عمرے کی مستقل آ رہی تھی، لیکن یہ عمل ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ حج کا بھی اجر دیتے ہیں، عمرے کا بھی اجر دیتے ہیں. لیکن لینے والا ہو، وہ خواہش و تمنا ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ مل جائے گی. کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے جو حسن درجے کی ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا طبرانی کے اندر. اور حدیث کیا ہے؟ عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس روایت فرماتے ہیں من صلی الغداۃ فی جماعۃ، جو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتے، شرط ہے. ثم قعد یذکر اللہ، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جائے، حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل جائے، بلند ہو جائے. ثم صلی رکعتین، سورج جو ہے کچھ بلندی پر آ جائے، مطلب 15 منٹ 20 منٹ کے بعد. ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا کری، جس کو ہم عام طور پر بولتے ہیں اشراق کی نماز. اب اشراق کی نماز کا شرط ہے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، پھر آپ وہیں پر جو مسجد ہی میں بیٹھے رہیں، اللہ کے ذکر میں، کوئی لغو کام، کوئی غلط بات، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو رب کی اطاعت سے آپ کو خارج کرے. اب اس کے بعد سورج نکل گیا تو آپ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اب یہ جو وقفہ جو آپ کو ملا، ممکن ہے 1 گھنٹہ، ممکن ہے تھوڑا اس سے کم،
یہ وقفہ اتنا ہے کہ کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، اللہ اکبر۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ایک عمرہ اور ایک حج مکمل 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 اللہ تعالیٰ فرمائے، 3 بار رسول اللہ نے تاکید فرمائی، تامہ تامہ تامہ، مطلب کوئی شک ہی نہیں۔ حج کر کے آیا بندہ، ممکن ہے قبول ہوا نہیں قبول ہوا، لیکن یہاں پر نبی کی بشارت کیا ہے؟ پورا پورا اجر اللہ عطا کرتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور طبرانی کی روایت میں متقبلتین، جس کا علامہ البانی صحیح کہا، قبول کیے ہوئے یہ دونوں اعمال، عمرہ بھی مقبول حج بھی مقبول، اللہ اکبر۔ کس کے عوض؟ صرف نماز اشراق کے عوض۔ خوش نصیب ہے بندے جن کو توفیق مل جائے، کم سے کم چھٹیوں کے دن تو بیٹھ جائیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ جیسے ویسے میں نکلنا ہوتا ہے ان کو اپنے اپنے ڈیوٹیز پر نہ بیٹھ پاتے ہوں، بیٹھنے کا وقت نہ ملے، لیکن جمعہ ہفتہ تو کر سکتے ہیں۔ جمعہ ہفتہ سونے میں نکل جاتا، فجر کی نماز پڑھ لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ عام دنوں میں تو فجر کی پابندی ہو جاتی ہے، جمعے کے دن جو آتے ہیں فجر کو وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، کیوں؟ چھٹی کا دن، نماز کو چھٹی ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہ وہ وقت ہے جس کے اندر جو ہے آپ مکمل عمرہ مکمل حج لے سکتے ہیں، اجر لے سکتے ہیں، اور بھائی مقبول، قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ حج کرنے کے باوجود بھی قبول ہے یا نہیں قبول ہے، شک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ نبی کی بشارت ہے کہ مقبول عمرہ مقبول حج، اللہ توفیق عطا فرمائے ہمیں، آمین یا رب۔ اور نمبر 4، رمضان میں عمرہ کرنا۔ رمضان میں عمرہ کرنا، جو وہ ام سنان کی جو مشہور حدیث ہے جو مسلم کے اندر، جس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد جب وہ خاتون آتی ہیں آپ کے پاس، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلی تھی؟ ہمارے ساتھ تم نے حج نہیں کیا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس سواری نہیں تھی، 2 ہی سواریاں تھیں، ایک سواری پر جو ہے میرے بیٹے کے باپ اور میرا بچہ وہ دونوں چلے گئے ایک سواری پر، ایک سواری باقی رہ گئی تھی جو ہمارے گھر کے کام کاج کے لیے رہ گئی تھی، تو میں نہیں چل سکی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب آگے رمضان آ جائے تو اس میں تم عمرہ کر لو، یہ عمرہ تمہیں حج کے برابر اجر دے دے گا۔ تو رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں حجۃ معی، میرے ساتھ، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کی خواہش کر رہی تھی نا، تو میرے ساتھ حج کا ثواب، میرے ساتھ حج کا ثواب تمہیں اللہ عطا کریں گے رمضان کے عمرے میں۔ اب یہ اس میں محدثین اور علماء اس بات پر مختلف ہوئے کہ یہ حکم صرف اس عورت کے لیے خاص تھا یا عمومی حکم ہے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ معاملہ اس عورت کے لیے خاص تھا کیونکہ وہ خاتون اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنا چاہ رہی تھی، نہیں ان کے لیے یہ سہولت میسر نہیں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجر حاصل کرنے کے لیے ان کو یہ نسخہ بتایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام اعلان نہیں کیا۔ نہ اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ اس کے بعد دھڑا دھڑ جو ہے رمضان میں عمرے شروع کر دی، اس کا کوئی ثبوت نہیں، جس طرح ہمارے پاس اب لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس سے اسی بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ حکم خاص تھا۔ کچھ دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص نہیں کہ ایک عام بات اللہ کے سننے کی، لہٰذا جو بھی رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو حج کا ثواب ملے گا یا رسول اللہ کے حج کا ثواب ملے گا۔ اب خاص ہو یا عام ہو، اگر اس کو عام بھی قرار دیا جائے تو زندگی میں ایک بار ہی اس خاتون نے کیا ہوگا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر سال تم کرتے رہو، یہ نہیں فرمایا۔ اور ہمارے پاس کیا ہے، لوگ ہر سال بزید ہوتے ہیں، نہیں جانا بھائی یہ بار رمضان کا عمرہ نہیں کیا جی بھائی۔ تو رمضان کے عمرے کے لیے اتنا انسسٹ کرتے ہیں لوگ اور اتنی بھیڑ جو لگا دیتے ہیں کہ باہر سے آنے والے جو معتمرین جو ہوتے ہیں ان کے لیے وہاں پر اور مسئلے ہو جائیں۔ زندگی میں ایک مطلب آپ کو مل گیا موقع، الحمدللہ وہ فضیلت مل گئی آپ کو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رمضان کے اندر عمرہ نہیں کیا، نہ آپ کے قریبی صحابہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی
خلفائے راشدین ہیں، اب ان کے بعد بھی 30 سال کا دور تھا نا خلافت راشدہ کا، ہر خلیفہ رمضان، بھائی رمضان کا عمرہ نبی کے ساتھ، حج کا عمرہ ہے، چلو گئے، کسی کے بارے میں ثبوت نہیں ملتا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں جو محل نظر ہیں، تو اس لیے عمومی طور پر بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے کہا جس کو صحابہ نے عام نہیں سمجھا، واللہ عالم۔ لیکن کوئی انسان اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو امید رکھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کا اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 5، یہ تو اور آسان ہے، یہ تو اور آسان ہے، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس چند فقراء، چند مہاجرین آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، لیکن جو مالدار صحابہ ہیں نا، جیسے عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان بن عفان تھے، اور بھی جو کچھ مالدار صحابہ تھے، اب یہ لوگ جو ہے کیا ہے، اپنے مال کے ذریعے سے بڑے بڑے جو ہے درجات ان کو مل جا رہے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں حاصل کر لے رہے ہیں، اور ہم بیچارے دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں۔ صدقات و خیرات، جہاد کے اندر تعاون، فقراء کی مدد، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو درجات بہت بلند ہو گئے ان کے، ہم کیا کریں؟ دیکھیے صحابہ کی تمنائیں دیکھیں، ان کی جو ہے ان کی کوششیں دیکھیں، کیا ہے کہ بھئی جب وہ بندہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کو زیادہ نیکیاں مل رہی ہیں، تو ہم کو تو ملنا چاہیے نا، اب ہم کو نہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، اب وہاں پر وہ کہتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ يَجْمَعُونَ بِهَا، کہ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ يَتَصَدَّقُونَ، اب ان مالوں کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ وہ عمرہ کر رہے ہیں، وہ حج کر رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، یہ سب ان مالوں کا کرشمہ، یہ مالوں کا استعمال ہے، ان کے اموال کا استعمال ہے، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تم یہ چیزیں تمہیں بھی چاہیے نا، جہاد کا اجر چاہیے، ہاں، صدقے کا اجر چاہیے، عمرے کا اجر چاہیے، حج کا اجر چاہیے، یہ 4 چیزوں کا ذکر آیا اس حدیث کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد تم تسبیحات شروع کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا بھی اجر دیں گے، عمرے کا بھی اجر دیں گے، جہاد کا بھی اجر دیں گے، صدقہ و خیر کا جو وہ اموال خرچ کر کے جو لے رہے ہیں نا اجر، وہ تمام اجر تم کو ہی ملیں گے۔ اب خوش ہو گئے، اب انہوں نے شروع کیا، اب آہستہ آہستہ بات پھیلتی گئی، ان مالدار صحابہ تک بھی بات پہنچ گئی، اب انہوں نے بھی شروع کر دیا وہی کام۔ ہاں، اب تو معلوم ہوا کہ وہ بھی کر رہے ہیں، تو حضور کے پاس پھر آئے، اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے جو مالدار جو صحابہ جو ہیں نا، جو ہمارے بھائی، وہ بھی کر رہے ہیں، اب ان کو بھی اجر مل رہا ہے، اب ان کو بھی وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے، ان کا اجر ہمارا اجر برابر ہو گیا، اور ایکسٹرا ان کا اجر کیا ہے؟ وہ مال کا اجر ان کا باقی۔ تو اللہ کے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ابھی اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے۔ لیکن اس حدیث سے بات کیا ثابت ہوتی ہے؟ ان تسبیحات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حج کا بھی اجر دیتے ہیں، عمرے کا بھی اجر دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کے بھی اجر دیتے ہیں، بلکہ جہاد میں تعاون کا بھی اجر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، جو یہ حدیث بھی صحیح ہے مسلم کی۔ اور نمبر 6، جمعے کی نماز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خطیب ممبر پر چڑھنے کے بعد آنکھ ملتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، ہاں ہے نا بہت ساروں کا مسئلہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سہل بن ساعد کی حدیث ہے، سہل بن سعد الساعدی کی بحقی کے اندر فرمایا ان لکم فی کل جمعۃ حجۃ وعمرہ، اللہ اکبر، ہر جمعے کے دن تمہارے لیے حج کا اجر بھی ہے اور عمرے کا اجر بھی، صرف جمعہ نہیں ہے، حج کا اجر بھی ہے، عمرے کا اجر بھی ہے۔ فرمایا کیسے؟ فالحجۃ الحجیر للجمعہ، حج کا اجر کب ملے گا؟ جب تم جمعے کے لیے پہلی فرصت میں جاؤ، جلدی جاؤ، اور جلدی سے مراد کیا ہے؟ 5 کیٹیگریز رکھی گئی نا، 5 آورس رکھے گئے ہیں جمعے کا اجر حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی کیٹیگری میں جو جائے گا، پہلے وقت میں جائے گا، وہ پہلی گھڑی میں جو جائے گا، وہ اللہ کی راہ میں ایک اونٹ
دوسری جو جائے گا دوسری گھڑی میں وہ ایک گائے، تیسری گھڑی میں ایک بکرا یا بکری، چوتھی گھڑی میں ایک مرغا یا مرغی اللہ کے نام صدقہ دیا، اور پانچویں میں انڈا، بعض کو انڈا بھی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، اذان شروع ہو گئی، مؤذن خطیب آ گئے ممبر پر، انڈا بھی غائب ہو گیا، مرغی تو بہت بڑی دور، کچھ نہیں ملا اس میں۔ اب یہاں پر حج کا اجر ملنے کے لیے آپ کو پہنچنا ہے جلدی جلدی۔ اور ایک بات اور ایک ہے، ایک ہی حدیث ہے جس کے اندر اتنی زیادہ جو ہے فضیلت آئی ہے۔ عام طور پر فضائل میں جو بہت ساری جو ضعیف حدیثیں یا کہ فیک حدیثیں لوگ جو ہے جو فیک ہوتے ہیں وہ پھینکتے ہیں، لیکن صحیح حدیث جو ہے جس کے اندر بہت بڑا اجر جو آیا ہے وہ ایک ہی حدیث ہے جو جمعے کے لیے ہے، جس کے اندر انسان جب غسل کر کے جمعے کے لیے پہلی فرصت میں پہلی اس میں نکلتا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی نیکیاں اللہ تک، 1 سال کا روزہ اور 1 سال کے رات کا قیام، ایک ایک خطوہ پر، ایک ایک قدم پر، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اب یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جو پہلی اس میں جو جاتا ہے اس کے لیے پہلی فرصت میں پہلی گھڑی میں جلدی جو مبکراً جو جلدی جاتا ہے اس کو اللہ ایک حج کا اجر بھی عطا کرتے ہیں، اور جمعے کے بعد عصر تک جو انتظار کرتا ہے نماز کے لیے، یہ تو شاید میں تو نہیں جانتا کوئی کرتا ہو، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے بعد جو بیٹھ جائے عصر کے لیے، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ والعمرۃ انتظار العصر بعد الجمعہ، جمعے کے بعد عصر کے انتظار میں جو بیٹھ گیا اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا اللہ اجر لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کو یہ فرصت ہے حاصل کریں اس اجر کو۔ اور نمبر 7، لوگوں کے ان کے حوائج کو، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ ان کے لیے ساتھ دیں، ان کے لیے نکلیں، ان سے کوآپریٹ کریں، یہ خود بھی آپ کو کس میں لے جاتا ہے، حج کے اجر میں آپ کو پہنچائے گا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی ان کے بڑے بھائی طواف کر رہے تھے، ایک آدمی آیا اور کہا کہ حسن میرا ایک کام ہے، ذرا آپ آئیے ساتھ میں، ذرا سفارش کر دیں۔ طواف کر رہے، طواف چھوڑ کے نکل گئے، جا کر اس بندے کا کام ہو گیا، وہ آ کر پھر طواف شروع کر دی۔ دوسرے بندے نے کہا جو ساتھ میں ساتھی تھا، طواف کر رہے تھے، اتنا بڑا اجر آپ کو مل رہا تھا، آپ طواف چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ اس ایک بندے کی خاطر، وہ ایک معمولی آدمی آپ سے کیا کہہ دیا کہ بھئی ساتھ آؤ، تو آپ ساتھ چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول کے نواسے حضرت حسن فرماتے ہیں وہ کیف لا، میں کیسے نہ جاؤں، کیسے گئے بغیر رہ جاؤں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ فرمایا من ذهب فی امر لاخیہ المسلم، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلا جائے اس کے ساتھ میں، اور پھر اس کی حاجت کو پورا کر دے، کتبت لہ حجۃ وعمرۃ، تو یہ ایک حج ایک عمرہ اس کے لکھ دیا جاتا ہے اگر وہ حاجت پوری ہو گئی۔ اگر حاجت پوری نہیں ہوئی تو بھی گیا لیکن حاجت پوری نہیں ہوئی، لیکن جس کے جانے کی وجہ سے اگرچہ کہ حاجت پوری نہیں ہوئی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ عمرے کے اجر سے محروم نہیں کرتی، کم سے کم عمرے کا اجر تھا۔ تو یہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، یہ بھی بیہقی کی روایت ہے۔ نمبر 8، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی تابعداری، فرما برداری، ان کو خوش کرنا، ان کی بات کو ماننا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کی بات کو ٹال دینا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ان کی بات کو نہ ٹالنا، اور جو ہے ایک ہی جیسے ہی ان کا حکم ہو، ان کا اشارہ ہو، معاملات کو رضامندی کے ساتھ پورا کرنا، یہ بر الوالدین جو ہے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، طبرانی کی حدیث ہے، اسناد جید ہے، اور اس میں حضرت انس کی روایت فرمایا کہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے پاس، اور پوچھا کہ اللہ کے رسول انی اشتہی الجہاد، اے اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، ولا اقدر علیہ، اور میں اس پر قادر نہیں ہوں، جہاد کے لیے میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب دیکھیے سلوشن کیا ہے،
جہاد کرنا چاہ رہا لیکن سلوشن کیا ہے؟ فرمایا حل بقی من والدیک، والدین میں سے کوئی ہیں تیرے ساتھ میں، کوئی زندہ ہیں؟ کہا کہ امی، ہاں میری والدہ ہیں۔ تو فرمایا تو پھر اس کے ساتھ حسن سلوک میں اجتہاد کر، جتنا ہو سکے اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اور جب تم والدہ کی رضامندی میں تم اپنے آپ کو لگا دو گے، اس کی خدمت میں لگا دو گے، فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، یہ بندہ صرف جہاد کی خواہش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو نسخہ بتائے ہیں وہ کیا ہے؟ والدین کی رضامندی کے لیے تم لگ جاؤ، ان کو خوش کرو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم کو ایک حاجی کا بھی اجر عطا کریں گے، ایک عمرہ کرنے والے کا بھی اجر عطا کریں گے، وہ مجاہدن، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کا اجر بھی اللہ عطا کریں گے، تین اجر۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ بر رہا، اور اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے اندر کوئی کوتاہی نہ کرو۔ یہ بھی طبرانی کی روایت۔ نمبر 9، ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ کہ یہ بھی طبرانی کی روایت ہے، جس کا علامہ البانی صحیح کہا۔ وہ کیا ہے؟ ابو امامہ کی روایت ہے، فرمایا کہ من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تامة حجته۔ اللہ اکبر۔ جو مسجد کی طرف چلا، اب اس زمانے میں جو مجلسیں ہوتی تھیں مسجد ہی میں ہوتی تھیں، الگ سے کوئی سینٹرز نہیں ہوتے تھے، نہ الگ سے کوئی گھروں میں اس طرح کوئی تعلیم ہوتی تھی، جو بھی ہوتے تھے مسجد ہی میں آ کے سیکھتے تھے۔ اسی اعتبار سے اللہ کے رسول نے یہاں پر مسجد کا ذکر کیا۔ مسجد کے علاوہ بھی کہیں بھی اگر یہ تعلیم اگر ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں قرآن حدیث کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں، تو فرمایا کہ لا يريد الا يتعلم خيرا او يعلمه، اس کے جانے کا مقصد یا تو خیر کو حاصل کرنا، خیر کی تعلیم لینا، یا خیر کو سکھلانا، خیر کو سکھلانا یا خیر کو سیکھنا، دین کا سیکھنا اور سکھانا، یہی مقصد ہے۔ اب اس کے لیے جو جمع ہو، فرمایا کہ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اس کے لیے ایسے حاجی کا اجر اللہ لکھتے ہیں جس کا حج مکمل ہو گیا، اس سے حج اللہ نے قبول کر لیا، جس کا حج قبول ہو گیا اس کو جو اجر ہے، ذہن میں رکھیں 2 اجر ہیں، ایک گناہوں کی معافی، ہاں جس کا حج اللہ قبول کر لے، ایک تو گناہوں کی معافی، دوسرا جنت میں داخلہ۔ شروع میں نے بتایا نا، جس کا حج اللہ قبول کر لے اس کو 2 اجر ہیں، یہ دونوں اجر اس کو ہیں جس کا حج اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو وہ دونوں اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے جمع ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ بشارت ہم سب کو عطا فرمائے، جتنے لوگ جمع ہیں اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اس بشارت سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے، اور اس مبارک مجلس میں جو بھی جڑے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اس اجر عظیم سے نوازے۔ اور آخری بات جو ہے خواتین کے لیے، خواتین کے ہمیشہ جو ہے لیڈیز اسپیشل نا، تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈیز کو اسپیشل جو ہے ایک جو ہے خوشخبری دی۔ وہ کیا ہے؟ شوہر کی فرما برداری، شوہر کو خوش رکھنا۔ اسماء بنت یزید السکن الانصاریہ ایک خطیبہ عورت تھی، بڑی بولڈ، اور جو خواتین کی مجلس میں یہ ایک داعیہ تھی۔ وہ آئی اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو آئی ہوں نا، میں اپنے لیے نہیں آئی، میری طرح میرے پیچھے جو ہے ہزاروں عورتیں، ان سب کی طرف سے میں سوال کر رہی ہوں، میرا ریپرزنٹیو بن کر ان تمام عورتوں کا سوال جو میں نمائندہ بن کر آپ کے سامنے حاضر ہو کر پوچھ رہی ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہم پر فضیلت دی، کس اعتبار سے؟ کہ فضلتم علینا بالجمعۃ والجماعات، کہ مردوں کے لیے جمعہ ہے اور ہمیں نہیں، مرد جماعت میں حاضر ہو کر اجر حاصل کرتے ہیں، ہمیں نہیں ہے۔ وعیادۃ المرضى وشہود الجنائز والحج بعد الحج، اس طرح عیادتیں کرتے ہیں مریضوں کی، جنائز میں شریک ہوتے ہیں، اور حج کے بعد حج کرتے چلے جاتے ہیں۔ وافضل من ذلك الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ سب کام میں ہم شریک نہیں ہیں نا، ہم اجر سے محروم ہو گئے۔ دیکھیے صحابیات کی سوچ بھی دیکھیں، سب اجر ہی کے لیے جو صحابہ تڑپتے تھے،
ابھی صحابی عورت آتی کہتی یہ میرا سوال نہیں ہے، میری طرح جو ہے سووں اور ہزاروں صحابیات کا سوال ہے، اب مردوں کو یہ فضیلتیں مل گئیں، یہ اجر و ثواب ان کو مل رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ ہم کیوں اجر سے محروم ہیں؟ سوال. ہاں تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب ایک مرد نکلتا ہے، اذا خرج حاجن، جب ایک حاجی بن کے نکل رہا ہے آپ کے ساتھ، او معتمرن او مرابطن، یا عمرہ کرنے والا یا اللہ کے راستے میں مرابط جہاد کرنے والا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حفظنا لکم الاموال وربینا لکم اولادکم، تو ہم گھروں میں رہتی ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی شوہر کے اولاد کی ہم تربیت کرتے ہیں، ہم گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، شوہر نہ بھی ہو تو اس کے مال و اموال کی حفاظت اور اس کے اولاد کی جو ہے تربیت، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کیوں جو ان چیزوں کے اندر شریک نہیں ہیں؟ ہمیں کیوں یہ اجر ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال پر مسکراتی ہے، اپنے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ، اس عورت نے جو سوال کیا ہے، اس سے بہتر سوال کسی عورت کا آج تک تم نے سنا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایسا سوال تم سنے ہی نہیں کسی کے بارے میں، کبھی کسی عورت نے اسی طرح کا سوال نہیں کیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے اس عورت سے، اسماء بنت یزید سے کہا، آپ نے فرمایا انصرفی، واپس جاؤ، واعلمی من خلفکی، تمہارے پیچھے جو بھی خواتین ہیں نا ان سب کو بتاؤ، ان کو بتا دو. کیا فرمایا؟ ان حسن تبعل احداکن لزوجها، ہاں تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا تعلق، اس کو راضی رکھنا، اس کو جائز کاموں کے اندر اس کی اطاعت کرنا، وطلبها مرضاتی، اور اس کی جو ہے جو راضی کرنے والی جو باتیں ہیں، اس کو خوش کرنے والی جو باتیں ہیں، اس کو ڈھونڈ کر اس کو خوش رکھنا، واتباعها موافقتہ، اور جو کچھ بھی وہ حکم دے اس کو بجا لانا، یہ سب وہ چیزیں ہیں. تعدل ذلک کلہ، یہ تم اتنا کر لو نا، اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے شوہر کو خوش رکھو، اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات کو مانو، جائز احکام کے جائز باتوں کے اندر اس کی موافقت کرو، اس کی مخالفت نہ کرو، اس کو ناراض نہ کرو. اگر تم اتنا کر لو گے، تمہارے پیچھے نکل کر تمہارا شوہر جو نیکیاں تم نے ذکر کی ہے نا، اس کا حج ہے، اس کا عمرہ ہے، اس کا جہاد ہے، اس کے جنازے کی نماز ہے، اور اس طرح کے جو بھی نیک جماعت کے اندر حاضر ہونا ہے، جمعے کے اندر حاضر ہونا ہے، جتنی بھی جو ہے تمہارا شوہر جو نیکیاں کما رہا ہے، تعدل ذالک کلہ، تم گھر بیٹھے تمام نیکیاں تم حاصل کرو گے. اور کیا چاہیے عورتوں کو؟ ہماری عورتیں ہمیشہ شکایت کرتی ہیں نا، بھائی مردوں کو یہ ہے، مردوں کو وہ ہے. مرد تو بیچارہ باہر نکل کے مصیبتیں اٹھا کے، مشکلات اٹھا کے جو اس کو نیکیاں کما رہا ہے، اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ عورتوں کو اپنے گھر بیٹھے اللہ عطا کر رہے ہیں. صرف کیا ہے؟ شوہر کی مخالفت نہ کریں، شوہر کے ساتھ زبان درازی نہ کریں، شوہر کو خوش رکھیں، جائز معاملات کے اندر. شوہر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کوئی حرام کام کا حکم تیرا نہیں ماننا، لیکن جو جائز معاملات ہیں اس کے اندر شوہر کی موافقت کرنا، خود کی رضامندی نہ بھی ہو تو اس میں اللہ اس کے رسول کی رضامندی ہے یہ سمجھ کر راضی ہو جانا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو، جو ایک عورت کو صبر چاہیے، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. باہر نکل کر مرد جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، وہ تمام نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے اللہ عطا کر دیتے ہیں. تو اس میں حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، جہاد بھی ہے. پھر جب یہ عورت نے سنا تو حدیث میں بات آتی ہے، فَأَدْبَرَتْ وَهِيَ تُهَلِّلُ وَتُكَبِّرُ اسْتِبْشَارًا. تو رسول اللہ کی بات سے سن کر خوش ہو کر جو ہے وہ عورت جب واپس ہو رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر تکبیر پڑھتے ہوئے وہاں سے وہ واپس ہوئی. تو یہ جو ہے آخری بات کس کے لیے ہے؟ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے. تو ہمارے لیے کتنی باتیں ہو گئیں؟ 10 باتیں، 9 باتیں ہو گئیں عورتوں کے لیے. ہاں سب سے بھاری، کچھ کیے بغیر ہی سب کچھ لے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ صالح جو بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو باقیتنی اجر اللہ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو اللہ صالحہ بنائے اور طائعہ بنائے، شوہروں کی فرما بردار بنائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اس اجر سے محروم نہ فرمائے. اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ میں حاجی بھی بنائے، اور حاجیوں والا اجر بھی اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.